سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ کو مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائیں۔ آخر میں یہ کلمات تھے، آپ نے فرمایا، یاد رکھو میں نے تمہارے پاس اپنے مقرر کردہ گورنروں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں۔ میں نے تو انہیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی تعلیم دیں۔ جس شخص کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو، یعنی اگر کسی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، کوئی ظلم ہوا، اسے چاہیے کہ وہ اسے میرے سامنے پیش کرے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اسے بدلہ ضرور لے کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے، عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، اگر کسی آدمی کو رعایا پر ذمہ دار بنایا جائے اور وہ رعایا کو ادب سکھانے کے لیے کوئی سزا دے دے تو کیا آپ اس سے بھی قصاص لیں گے؟ فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس سے بھی قصاص لوں گا، کیونکہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے قصاص دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مزید فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یاد رکھو مسلمانوں کو مار پیٹ کر ذلیل مت کرو، انہیں انگاروں پر مت رکھو کہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دو، اور ان سے ان کے حقوق مت روکو کہ انہیں کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دو، اور انہیں غصہ مت دلاؤ کہ انہیں ضائع کر دو۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گورنروں کو جو مختلف علاقوں پر مامور تھے ان کے نام خطوط لکھے، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ آپ نے جو خطوط لکھے ان میں یہ تھا، آپ نے فرمایا، میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم ذمہ داری نماز ہے۔ گورنروں کو کیا فرمایا کہ سب سے اہم ذمہ داری جو ہے تمہارے اوپر جو لاگو ہوتی ہے وہ نماز کی حفاظت ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرے اور اسے پابندی سے پڑھتا رہے گا، وہ اپنے دین کو محفوظ رکھے گا، اور جو اسے ضائع کر دے گا وہ دیگر فرائض بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مبارک اقوال سے، ان ارشادات سے، کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے اور وہاں کے حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ جو باتیں بیان فرمائی فاروق اعظم نے، یہ ریاست مدینہ کے قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصل ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مبارک ارشادات میں بہت سے پہلو پر جو ہے بات کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ایک اہم پہلو جس پر ہم نے تھوڑی سی بات انشاءاللہ عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آئے، تو سب سے پہلی بات جو اس کو ذہن میں رکھنی ہوگی، یا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جو حکمران ہے، جو سربراہ مملکت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم با عمل ہو، قرآن و حدیث پر اس کو دسترس حاصل ہو، علم شریعت اس کے پاس ہو اور خود عمل کرتا ہو، پلس اس کے ماتحت اس کی جتنی کیبنٹ ہے، اس کے جتنے گورنر ہیں، اس کی جتنی کابینہ ہے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی عالم با عمل ہوں۔ اسی لیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی لیے گورنر منتخب کر کے عوام الناس کے اوپر جو ہے تمہیں حاکم بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دو۔ جب قرآن و سنت کی تعلیم عام ہوگی تو پھر معاشرے سے برائیاں دور ہوں گی۔ ایک ہے دنیا دار لوگوں کا
کچھ لوگوں کا مل بیٹھ کے کچھ قوانین بنانا، زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے اپنے ناقص عقل سے جو ہے طے کر کے اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنا کہ یہ ہم نے قوانین بنائے ہیں، یہ ہے ہیومن میڈ کام۔ اور ایک ہے وہ قانون، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اس انسان کے بھی خالق نے دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو اب جو اللہ عز و جل کا فرمان، جو قانون، جو راستہ زندگی گزارنے کا مسلمان کے لیے دیا گیا ہے، اب آپ اس کو اس بندے کے قانون سے میچ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بندے کا قانون اس میں 101 جو ہے وہ نقائص ہو سکتے ہیں، اس میں بعض چیزوں کی رعایت رکھی جا سکتی ہے اپنے مفادات کی خاطر، لیکن جو خالق کا قانون ہے وہ سب سے زبردست قانون ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اور خالق یہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مخلوق کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر، ان کے کیا فرائض ہیں۔ تو اس لیے ریاست مدینہ کی پہلی شرط وہ یہ ہے کہ حاکم وقت اور اس کی کیبنٹ جو ہے یہ عالم بعمل ہو، تبھی تو قانون کو جو ہے وہ نافذ کر سکیں گے اور پھر آگے معاشرے میں ایک خوبصورتی نظر آئے گی۔ اگر قانون قرآن و سنت کے خلاف ہٹ کے بنایا جائے، یعنی قرآن اور حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کسی ملک کا کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا لا نہیں ہے جو آپ کو بہترین طریقے زندگی کی طرف رہنمائی فراہم کر دے۔ جب آپ قرآن و سنت کو سائڈ پہ کر دیں گے جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ معاشرے میں بد امنی ہوگی، امن و امان برباد ہو جائے گا، عدل و انصاف کا خون ہوگا، اسی طرح فحاشی اور عریانی کے ڈیرے ہوں گے، اور اسی طرح امانت و دیانت کا جنازہ نکلے گا، اور مزید یہ کہ بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ ہموار ہوگی، جیسے آج ہمارے اس معاشرے میں ہے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر ایک مثال کے ذریعے اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ اتنی بد اعتمادی پھیل چکی ہے، اتنی بد اعتمادی کہ اگر ہم کسی اپنے بچے یا بچی کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتنی مشقت اور محنت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہر وہ طبقہ والدین وہ جانتے ہیں جن کو اس فیلڈ سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا فراڈ کرتے ہیں، ہمارا اتنا معیار گھٹیا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کرائے کا گھر لے کے اس کو اپنا شو کرتے ہیں، گاڑی کسی کی اپنی شو کرتے ہیں، بینک بیلنس اپنا نہیں ہے، کسی کا شو ہے تو اپنا اس کو بنا کے شو کرتے ہیں۔ تو اتنا فراڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرنے کے حوالے سے آج پریشان ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو 101 جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ میں اس کو پیمنٹ دے دوں کہ نہ دے دوں، کھا تو نہیں جائے گا، بھاگ تو نہیں جائے گا، لے کے غائب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے ماحول میں اتنی جہاں بد اعتمادی ہے، جہاں لوٹ کھسوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک پاکستان کو لے لیں، یہاں کون سی ایسی چیز ہے جو آج خالص ملتی ہو؟ انتہائی ایک اہم طبقہ میڈیکل فیلڈ کا طبقہ کہ جہاں انسانوں کی جان سے جو ہے وہ انسان ڈیلنگ کرتا ہے، جب یہ قوم اتنی انسانیت کے لیول سے بھی گر چکی ہے کہ اس عظیم طبقہ میں بھی ایسے کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو چکے ہیں جو جعلی دوائیاں، ٹیکے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہیں۔ اس کو مد نظر ہی نہیں رکھا جاتا ہے کہ یار اگر میری اس میڈیسن کے کھانے کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا ظلم ہے کہ ہم لوگ انسانیت کے معیار سے بھی اس قدر گر چکے ہیں کہ آج ہم چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی جان تک سے کھیل جاتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری وجہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے دوری۔ اگر قرآن اور حدیث پر عمل کر لیا جائے، اگر قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا جائے تو پھر بنے گا ایک خوبصورت معاشرہ جہاں امن و امان ہوگا، اعتماد، بہترین اس کی فضا قائم ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، شرم و حیا کی پاکیزہ فضا قائم ہوگی، اور اسی طرح لوگوں کی جان، مال، عزتوں کا تحفظ ہوگا۔ لیکن جب قرآن کو چھوڑیں گے، احادیث کو ہم پس پشت ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں کی ذمہ داری لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کی ہے، وہی جب لٹیرے، چور، ڈاکو اور قاتل بن جائیں تو وہاں پھر کیا امن و امان کی صورت پیچھے رہ سکتی ہے؟ اس لیے اگر ریاست مدینہ چاہیے
ریاست مدینہ کا قیام چاہیے تو پھر پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور آگے اس کو لوگوں تک پہنچانا. اور یہ حکومت وقت کی پہلی ترجیح ہے، کیونکہ کام ذمہ داری ان کی ہے اور ان کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے جن کو اتھارٹی اختیار دیا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث سے جڑیں، پھر اس کے بعد اس کے مطابق فیصلے کر کے ہمارے اسلام نے کون سا ایسا زندگی کا شعبہ ہے جو چھوڑ دیا ہے کہ جہاں تعلیم اس نے ہمیں فراہم ہی نہیں کی، رہنمائی نہیں ملتی. ایک ایسا شعبہ بھی نہیں ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بھی آتا نہیں ہے کہ اسلام اس کے بھی حقوق بیان کر دیتا ہے. پھر دنیا میں آتا ہے، دنیا کے بعد قبر میں اتر جاتا ہے، اس کے بھی قبر میں اترنے کے بعد تک کہ اسلام اس کے حقوق اور فرائض کی پوری تعلیمات اسلام نے دی ہے. تو پیچھے پھر رہ کون سی بات جاتی ہے؟ اس لیے ریاست مدینہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے جو ہے ہم لوگ تیار ہوں. آخر میں صرف 2 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں موجودہ دور کے حوالے سے، کہ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اب تو اسلام کی بات سننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا عجیب و غریب ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ اب اسلام کی بات کی جائے تو لوگ ہمیں ایسے جیسے اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں. تو قربان جائیے نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم پر کہ آپ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور اپنے غلاموں کو بہت سے مقامات پر جگہ جگہ آگاہ بھی فرما رہے تھے. انہی میں سے یہ چیز ہے کہ کنز العمال کی یہ روایت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے چہرے تو انسانوں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل شیاطین کی طرح ہوں گے، خون ریزی کرنے والے ہوں گے، کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے نہیں ڈریں گے. جیسا آج ہے، آج تو گناہ کرتے ہوئے انسان دلیر ہو جاتا ہے اور ذرا سی بھی شرم اور حیا جو ہے ہمیں چھو کے بھی نہیں گزرتی کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں. آپ باہر جا کے دیکھ لیں، فحاشی اور یعنی کا وہ گندا سیلاب ہے کہ آج عوام کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا شدید گناہ ہے، لیکن ہم ڈٹائی کا مظاہرہ کر کے اس کو سرعام کیے جا رہے ہیں. نہ مرد کو شرم ہے، نہ اس کو یہ ہوش ہے کہ میری گھر والے، میری بچیاں، میری گھر والی کس انداز میں باہر جا رہی ہے، آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو فرمایا کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے ڈریں گے نہیں، اگر ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو دھوکہ دیں. اللہ اکبر. اگر ان کے پاس امانت رکھو تو خیانت کریں. ان کے بچے شریر ہوں گے، بدتمیز ہوں گے، اور ان کے جوان عیار اور مکار ہوں گے. ان کے بوڑھے اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کے فریضے سے غافل ہو چکے ہوں گے. سنت ان میں بدعت بن جائے گی اور بدعت کو وہ سنت کا مقام دے دیں گے اور ان کا سردار گمراہ ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے شریروں کو ان پر مسلط فرما دے گا. اس وقت ان کے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن وہ دعائیں قبول نہ ہوں گی. اسی طرح ایک اور مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد فقط پیٹ بھرنا ہوگا. ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور ان کی عزت مال اسباب ہوگی. جیسا کہ آج ہے کہ ہمارے ہاں کس کی عزت ہے؟ جس کے پاس بڑی کار ہے، بڑا سا گھر ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، اس کی عزت ہے. اور ایک بیچارہ ریڑھی ڈگال ہے، ریڑھی والا ہے، تو وہ اگرچہ تہجد گزار ہے، باشرہ ہے، علم دین جاننے والا ہے، اس کی آج ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. آج عزت کس کی ہے؟ جس کے پاس ٹکے ہیں. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عزت جو ہے مال اسباب ہوگی، ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گی، اور ان کا دین درہم اور دنانیر ہوں گے، یعنی مال پیسے. یہ بدترین مخلوق ہوں گے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا. تو آج یہ ہماری صورتحال بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کا اندازہ کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کے بارے میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ بیان فرما دیا. اور جب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑنا ہے تو پھر شیطان سے جڑنا ہے. دو ہی چیزیں ہیں، تو یا تو اسلام کے راستے پر ہم لوگ عمل کر لیں
اس کو نہیں تو پھر شیطان کا راستہ ہے، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ اس لیے اگر ہم نے قرآن اور حدیث پر چلنا ہے، اسلامی ریاست کا قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر اسلامی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے۔